السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج کی ویڈیو بہت کچھ اہم ہے۔ 2 دن سے آپ کو پتہ ہے کہ عید کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں ڈال سکا تھا، لیکن آج کے میں کچھ 2 دنوں سے جو ہم نے عید نہیں منائی بلکہ کچھ جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے ہم رابطے میں بھی رہے، تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہوگی۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں کوئی تجزیہ جاننا چاہتے ہوں یا اگر حالات سے واقف رہنا چاہتے ہوں تو آج کی ویڈیو کو کوشش کر کے پوری دیکھیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ اس وقت سے اس کی ابتدا ہوئی تھی جب عمران خان نے اپنی امریکہ کو انکار کیا تھا۔ اس کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو شفٹ کیا ہے، اور خارجہ پالیسی کو شفٹ کرنا ٹورڈز ایک سپر پاور سے دوسری سپر پاور کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات تھی۔ اور جو یہ کام بہرحال عمران خان کی حکومت نے کیا، اور اس کے اندر ہماری جو فوج ہے، ظاہر ہے جو ایک باجوہ صاحب ہیں، ان کا جو ایک ISI کی پوری ٹیم ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کا باقاعدہ ایک مشترکہ فیصلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک عالمی تجزیہ نگار کے اور سفارتکاری کو سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین فیصلہ تھا۔ لیکن اس فیصلے کو وہ لوگ تو تسلیم نہیں کریں گے جو کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان کو مغرب کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چلا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اندرون خانہ اس تمام صورتحال کو ناکام کرنے کی کوشش شروع کی، جس کے نتیجے میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور پاکستان کے خلاف پراکسیز بھی ہوں گی، پاکستان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوں گی۔ وہ کارروائیاں پاکستان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں اور وہ پاکستان کے باہر بھی ہوں گی، اور وہ اب پراکسیز شروع ہو گئی ہیں، جس کا کہ آپ نے دھاسو ڈیم کے اندر پہلا اس کا مظاہرہ دیکھ لیا، اور اس کے بعد پاکستان کو بدنام کرنے کے بھی معاملات ہوں گے۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ابھی ایک سفیر کی بیٹی کا مسئلہ، گو کہ کوئی ایسی اہم چیز نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے اس کو پینٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک سفیر کی بیٹی کا اور قتل کا واقعہ، اس سے بھی اسلام آباد دارالخلافے کی پوزیشن کو، جو اس کے ایٹماسفیئر ہوتا ہے نا ڈپلومیٹک مطلب علاقے کا، اس کے ایٹماسفیئر کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا اسی پس منظر میں ہے۔ اچھا، اب بڑے پیمانے پہ جو بڑی پکچر پینٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ان کا پلان یہ ہے کہ جنگ کی صورت کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کا پروگرام ہے کہ افغان مہاجرین کی شکل کے اندر جنگجو جو ہے داخل کیے جائیں۔ وہ جنگجو کی تعداد 6 لاکھ سے 8 لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے، اور یہ باقاعدہ اس کے اوپر پلان تشکیل پا چکا ہے۔ یہ میں آپ کو تجزیہ نہیں دے رہا، یہ ایک پلان ہے۔ اب یہ رکتا ہے کیا کرتے ہیں، لیکن یہ پلان ان کا تشکیل ہے، اور اس کے اندر اس میں کس طریقے سے وہ پاکستان میں داخل ہوں گے اور کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا، اس کے لیے جو افغان آرمی چیف ہیں ولی محمد اور افغان انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں، وہ افغانستان کا بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ 27 تاریخ سے لے کے 29 تک جو ہے وہ اس ماہ بھارت میں ہوں گے، جہاں ان کی انٹیلیجنس کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور جو اجیت ڈوبھل صاحب ہیں اور جو کہ چھاپہ مار کارروائی کرنے والے لوگ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، اور صورتحال میں کس طریقے سے داخل کیا جائے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے مغربی بارڈر سے، اس کے بارے میں صلاح مشورہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف نے آپ کو بتایا کہ ابھی مغربی سرحدوں کا جو دورہ کیا ہے، بنیادی طور پر وہ اس لیے دورہ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو وہاں پہ جو سپاہی ہیں یا جو کوئی بھی ہیں، جو ان کی پوزیشنز ہیں، ان کو بھی دیکھنا تھا۔ باہر جو بھی آپ نے دیکھا کہ عید کے 2 دن میں یہ ہوا ہے، تو یہ جو ہے ایک بہت اہم جو ہے ملاقات ہے، اور پاکستان کے خلاف مغربی سرحد سے یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پراکسیز کی جو میں نے آپ کو ذکر کی تھی داسو ڈیم کے حوالے سے، تو ہم نے فرسٹ ڈے آف فرسٹ بتا دیا تھا کہ یہ تقریب کاری ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے، لوگ کہتے تھے نہیں۔ پاکستان گورنمنٹ نے بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ ہمیں تو اطلاع ہو گئی تھی کہ یہ پراکسیز ہونے جا رہی ہیں۔ میری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، مطلب جس دن یہ ہوا ہے واقعہ داسو کا، ڈے بیفور مطلب میں نے بتا دیا تھا اپنے ویلاگ میں کہ پاکستان کے اندر ہی کارروائیاں ہوں گی۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد جب چین کی وہ آئیں اپنا تحقیقاتی کمپنیاں، انہوں نے اس کو دیکھ لیا کہ بھائی ان کو پتہ لگ گیا کہ ہاں بھائی یہ تقریب کاری تھی، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی ان کے ساتھ لگیں، اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں جواب دیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اب کہاں جواب دیا جا سکتا ہے، میرا جہاں تک خیال ہے، جو میرے سفارتی ذرائع ہیں وہ اس کو لداخ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بات بتا دوں، پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو
کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ بعض وقت کسی خبر کا اخبار کا حوالہ دیتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو بات پہلے بھی کہی تھی، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جو سننے والے ہیں میں ان کو پھر بتا رہا ہوں کہ میرے جتنی بھی معلومات یا میرے تجزیے ہوتے ہیں وہ اخباری سطح کے نہیں ہوتے. میرے جو معلومات ہیں وہ براہ راست ایجنسیز کے ساتھ اور دارالخلافوں سے اور سفارتی ذرائع سے ملنے والے جو ہیں اطلاعات جو ہمارے ساتھ چینج آف ویوز ہوتے ہیں یا کہیں جو معاملات تبادلہ خیال ہوتا ہے، میں اس پس منظر میں آپ کو کوئی خبر یا تجزیہ دیتا ہوں. اگر کوئی تجزیہ نگار کسی اخبار کا خبر کا حوالہ دیتا ہے تو وہ صحیح دیتا ہوگا، اس کی اپنی معلومات ہوں گی، ہم اس کو غلط نہیں کہتے ہیں، لیکن میری اپنی معلومات ہوتی ہے. میں آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت کم اخبارات کو کوٹ کرتا ہوں، میں اخبارات کو کوٹ نہیں کرتا. تو اس لیے یہ میں آپ کو بتانے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تو یہ مسئلہ تھا کہ اب یہ داسو ڈیم کا جو ہوا ہے واقعہ، جس لیے میں نے پہلے کہا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے چین نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب ہم اپنے معاملات کی سیکورٹی خود کریں گے. میں نے پہلے بتا دیا تھا. اب وہ معاملہ جو ہے طے پا گیا ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے اپنے کنٹیکٹرز رکھے ہیں، بلیک واٹر ہے، ڈینکور ہے، اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے، اس طرح چین بھی اپنی ایک پرائیویٹ فورس بنائے گا کیا بلکہ وہ بنا چکا ہے، آلریڈی ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے انفراسٹرکچر کی ان کی حفاظت کریں گے پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر، کیونکہ تقریب کاری بڑے پیمانے پہ ہوگی، پراکسیز بڑے پیمانے پہ ہوں گی، کیونکہ آپ کے مد مقابل جو ہے بھارت بھی ہے، آپ کے مد مقابل اسرائیل بھی ہے، آپ کے مد مقابل امریکہ بھی. میں کھل کے بات کر رہا ہوں، یہ تینوں کی پراکسیز یہاں پر ہوں گی، پلس مائنس ایران بھی ہے. ایران کو بھی آپ کچھ مطلب زیادہ وہ نہ کریں، کیونکہ ایران اور سعودی عرب بھی اپنے مفادات کی جنگ پاکستان میں لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، دوست ہیں ہمارے، لیکن بس اب آج کل کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ دوستی پیچھے چلی جاتی ہے اور سیاسی مفادات جو ہیں زیادہ پہلے آ جاتے ہیں. تو اس پس منظر کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب اس سارے معاملات کے اندر چین جو ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ چلے گا، صرف تجارتی معاملات میں، دفاعی معاملات کے اندر بھی. اسی لیے جو ہے آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ISI کے چیف غالباً وہ چین کا دورہ کریں گے. میں جب سب آپ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کے بعد یا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ چین کا دورہ کریں گے. ہو سکتا ہے آج چلے جائیں یا ہو سکتا ہے کل چلے جائیں. آج میں صبح سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک تو اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید یہ خبریں آ جائیں، کیونکہ ہمیں رات کو پتہ لگ گیا تھا. میں ویڈیو دن کو بناتا ہوں. بہرحال تو یہ ملاقات ان کی بہت اہم ہے. اب اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جانب بھارت کے اندر 27 سے لے کے 29 تاریخ تک افغان آرمی چیف اور افغانی سیکورٹی ایجنسی کے ارکان جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں بھارتی اہم ذرائع سے، بھارتی وزارت خارجہ سے، بھارتی وزارت دفاع سے. اس کی دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ISI کے چیف اور پاکستان کے وزیر خارجہ چین کے اہم حکام سے ملاقات کر رہے ہیں. اس تمام صورتحال سے آپ کو معاملات سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہم جو خطے کے جو معاملات ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ کس حد تک وہ گمبھیر ہیں اور صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ اب دوسرا میں بتا دوں، جو میں نے آپ کو پریکسس کی بات کی تھی، اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ اس مرتبہ یہ جو کشمیر ہے، کشمیر کے الیکشنز کے اندر بھی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آج اس کا آخری دن ہے. آج عمران خان صاحب وہاں پر جائیں گے، اور جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ آج کے عمران کا دورہ بہت اہم ہے. اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آج کے عمران کے دورے کی سیکیورٹی بھی بہت اہم ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ میں نے آپ کو خبر دے دی ہے. بھارت پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے کچھ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میرے پاس مجھ سے زیادہ ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں. تو آج کی عمران کی سیکیورٹی بھی بہت اہم ہے. آج عمران خان کا دورہ بھی بہت اہم. ہو سکتا ہے کہ شاید وہ یہ سارے معاملات پر کچھ وہ لیں، عوام کو اعتماد ملے، کیونکہ جس طرح کشمیر کی صورتحال جو باغیانہ صورتحال جو مریم نواز نے پیدا کر دی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کہتا رہا ہوں. اب آپ میری ویلاگز اگر دیکھتے رہو، اگر آپ اسکپ نہیں کرتے ہوں تو آپ کو ساری صورتحال سمجھ میں آ جائے گی کہ میں مریم نواز کے اور بھارت کے سارے معاملات کرتا کیا بتاتا رہا ہوں. تو اس مرتبہ جو ہے آزاد کشمیر کے اندر بڑے پیمانے پہ جو پراکسیز چل رہی ہیں، اس کے اندر بڑے پیمانے پہ خون ریزی کا پلان تھا اور اسٹل ابھی بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آرمی کو پتہ لگ گیا تھا، آرمی نے فوج جو ہے وہاں پر ڈپلائی کی ہے. آزاد کشمیر کے اندر فوج تو عموماً آپ کو ڈپلائی ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ جو ڈپلائمنٹ ہے وہ صرف اسپیشل ڈپلائمنٹ اس حوالے سے ہے کہ وہاں پہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے امن و امان کو بھی برقرار رکھنا ہے اور جنگی سطح کے اوپر بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی انفلٹریشن وغیرہ اس کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، جس کی اطلاعات ہیں. اچھا جناب، یہ تو ہو گیا پاکستان کے حوالے سے. اب آج عمران خان صاحب بات کریں گے، دیکھیے اس کے بعد پھر جو وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں تجزیہ دوں گا. اب میں تھوڑا سا افغانستان کی طرف آتا ہوں. دیکھیے افغانستان کے اندر حالات بڑی تیزی سے جو ہے نا تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا میری ویلاگ کے اندر اور پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ افغانستان کے ساتھ چین کے جو طالبان کے ساتھ ہیں، وہ چین کے معاملات جو ہیں بڑے اچھی طریقے سے جا رہے ہیں، اور چین کے ساتھ جو ہے طالبان کے معاملات بڑے درست ہیں. قطع نظر چھوڑ دیں اس کے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چین کیسے طالبان کے ساتھ درست ہوگا، وہاں روہنگیا. بھائی روہنگیا مسلمانوں کا معاملہ کچھ اور ہے. چائنیز جو ہے نا
وہ مسلمان نہیں ہے. چائنیز کا وہ کمیونسٹ ہے, وہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ان کے لیے مسلمان اور کیا کہیں ہندو اور کرسچن اور بدھ مت وہ سب ایک جیسے ہیں. ان کا صرف اپنا مفاد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جہاں مفاد ہوں گے, جو ہمارے مفادات ہیں, جو ہماری معاشی معاملات ہیں, جو ہمارے سیاسی معاملات ہیں, ان کے ساتھ آپ چلیں گے تو ڈزنٹ میٹر آپ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں, کرسچن ہوں یا بدھ ہوں, عیسائی ہوں, چینیوں کے سے کوئی مطلب نہیں. تو یہاں چونکہ چین کا اپنا مفاد تھا, ون روڈ بیلٹ جو ہے منصوبہ جو ان کا, اس کا جو ہے معاملہ, اور یہاں پہ سی پیک کا معاملہ ہے, چین کی اپنی معیشت کا معاملہ ہے, چین کی اپنی معاشی زندگی کا انحصار ہے. تو لہٰذا اس نے وہاں طالبان سے بات چیت کی تھی. اب یہ میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی خبر ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہمارے اطلاعات ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے جن سے وابستہ ہیں, انہوں نے ہمیں یہ بتائی تھی بات, میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ بھی کیا تھا کہ طالبان کا کچھ ان کے ساتھ امریکہ کا پیچ اپ ہوا تھا. وہ پیچ اپ یہ تھا کہ طالبان نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہمارے یہاں سے پاکستان یعنی افغانستان کی طرف سے امریکی مفادات یا مغرب کے مفادات, مغرب کے اوپر یعنی مغرب سے مراد یورپین برادری یا امریکہ کے جو لائی ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا, میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ دنوں کہ طالبان کے چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات جو ہیں تہ پا گئے تھے. ان تعلقات کی وجہ سے کچھ امریکہ کو یہ سن بن لگی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طالبان چین کو شاید کوئی زیادہ ہی ایکسس دیں گے. تو جو ان کا معاہدہ تھا امریکہ کا, کیونکہ امریکہ کی یہ کوشش یہ تھی کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد تھوڑا بہت اپنی پریزنس رکھنے کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ خطے کے اندر چین کو یعنی چائنا کو کنٹین کریں. یہ تو آپ کو پتہ ہے, سب کو جو سنتے ہیں سیاسی جن کو ہے شوق اس چیز کا, تو وہ کنٹین کرنے کا ان کا پلان تھا. لیکن اسی دوران یہ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے پہ یہ معاملہ چلنے لگا. لیکن اچانک جس طریقے سے طالبان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی نا چین کے ساتھ, اور چین کو جیسا ایکسس ملا افغانستان میں, اور چین نے بھی کہہ دیا کہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ سارے معاملات جب دیکھے تو پھر کچھ ساری چیزیں جو دیکھی تو اس کے بعد کہیں امریکہ کا ماتھا ٹھنکا. تو انہوں نے یہ طالبان کے ساتھ پس پردہ یہ بات کہی ہے کہ ہم, امریکہ نے کہا کہ ہم جا تو یہاں سے رہیں, لیکن ہمارا آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ آپ رہیں گے اور آپ چلائیں گے, اور آپ کے ساتھ جو ہے مطلب کوئی کسی کو آپ امریکن کسی مخالف کو یا امریکن جو کیا کہتے ہیں مفادات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. لیکن جس طریقے سے آپ چین کو مطلب آپ دے رہے ہیں, ایکسس دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. اسی لیے کل یہ جو بمباری ہوئی ہے, یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تجزیہ نگار, ٹھیک ہے ان کی اپنی اطلاعات ہوں گی, لیکن میری اپنی اطلاعات براہ راست واشنگٹن سے جو ہے ہمارے پاس جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو کل بمبارڈمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان انتظامیہ کی سپورٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے, لیکن در حقیقت یہ طالبان کو وارننگ تھی. طالبان کو یہ وارن کیا ہے کہ آپ کے درمیان ہمارے درمیان جو معاہدہ تھا اس میں یہ تھا کہ آپ آرام سے جائیں گے, افغانستان کے اوپر نکلیں گے اور اشرف غنی کے ساتھ ان کے لیے کچھ گنجائش پیدا کریں گے, اور افغانستان میں امن کے ساتھ جائیں گے. لیکن آپ نے تو امن تو نہیں کیا, آپ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور قبضہ کرتے چلا رہے ہیں. لیکن اس پہ بھی امریکہ کو کوئی نہیں تھا. میں نے اشارہ دے دیا تھا آپ کو, بتائی تھی اپنی باتوں میں کہ امریکن یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر طالبان اگر تیزی سے قبضہ بھی کر لیتے ہیں, طاقت کے ذریعے بھی قبضہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے شور شرابہ تو کیا تھا کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے, لیکن برطانیہ نے پسے پردہ کہہ دیا تھا کہ ہم طالبان اگر طاقت کے ذریعے بھی قبضہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن یہ جو ابھی نیا سلسلہ شروع ہوا ہے پچھلے 3 دنوں سے, جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ طالبان کے جو ہے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ان تعلقات کی بنیاد پر امریکہ کے اندر جو ہے ٹھن گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی خبر کہ ٹھن چکی ہے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ, اور اس کے اندر اب یہ سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو اور ہم نے چائنا, ہم خود نکل رہے ہیں لیکن چائنا کو یہاں سے ایک ایکسس چین کے اندر مل جائے, کوئی چین کو جو ہے افغانستان کے اندر چین کو ایک مطلب قدم جمانے کا موقع مل جائے. تو یہ ایک سوچ ہے اور اس کے اوپر بڑے امریکی تحفظات ہیں. اور یہ کل جو رات بمباری ہوئی, یہ بنیادی طور پر طالبان کو یہ وارننگ دی تھی. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے 3-4 دن کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن آج سہیل شاہین نے جو بیان دیا ہے وہ بیان بھی بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی جو ہے کیپٹلز کے اوپر جو ہے فی الحال فوری طور پر نہیں جائیں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے جو مفادات ہیں ہمیں یہ اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم اپنے مفادات, طالبان جو نئی حکومت آ رہی ہے اس کے مفادات کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کس کے ساتھ تعلقات زیادہ رکھنے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اشرف غنی انتظامیہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اگر چلے تو ہمارے ساتھ معاہدے کرے, اور معاہدہ یہ کرے کہ ہم نئی حکومت کے ساتھ کریں تو ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم موجودہ اشرف غنی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں, ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا. اچھا, دوسرا ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ افغان ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی گئے ہیں وہاں پر بھارت
ان کا کچھ کہنا ہے، اور بلکہ امریکہ کو ابھی جو بمبارڈمنٹ ہوئی میں نے بتایا اس کے اندر انہوں نے ایک جو چیز ایڈ کی ہے افغان ذرائع نے، اشرف غنی نے، وہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایران جو ہے افغانستان کے اندر اپنی ملیشیا بنا رہا ہے۔ اس بات کے اوپر بھی امریکہ نے، یہ جو میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں یہ آپ کو اخبارات میں آپ کو شاید آج نہ ملیں گی، کبھی ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد کوئی سی آئی اے کا ڈائریکٹر وغیرہ کبھی کوئی کتاب لکھے تو بتا دے گا جو بات ابھی آپ کو میں نے بتائی ہے۔ اچھا ایگزیکٹلی دوسرا یہ کہ اس میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے، افغان نے امریکنس کو یہ کہا ہے کہ ایران کو بھی تھوڑا سے ایکسیس مل رہی ہے، اور وہ شمالی اتحاد کی طرف، آپ کو پتا ہے جو ایران کے اندر تاجک وغیرہ بڑا تھا جو ایران کو سپورٹ کرتا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو بھی جو ہے کچھ افغانی جو ہے ایکسیس دے رہے ہیں ایران کو، اور وہاں پہ بھی شیعہ ملیشیا بن رہی ہے۔ تو یہ ساری ایک صورتحال تھی، اور دیکھیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا معاملہ جو ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ دوسرا ایک بات یہ آپ کو خبر دے دوں کہ ترکی کو پھر ناکامی ہوئی ہے یورپین یونین کے اندر رکنیت حاصل کرنے کی، اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ترکی کو انسس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان ملک ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ترکی کے ہیں، ہو سکتا ہے ترکی تجارت کی وجہ سے کہ ترکی آپ کو پتا ہے یورپ کی منڈی میں ترکی کا مال بہت آتا ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں، اور آئندہ ایک دو دنوں کے اندر جو ہے یہ افغانستان کی صورتحال جو ہے بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے، اور کیا صورتحال بنی ہے آئندہ آنے والے 2-4 دن بہت اہم ہے۔ آج عمران خان کا دورہ بھی بہت اہم ہے، انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔